الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 60 سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 825 سے میں پڑھوں گا۔ یہ صفحہ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے مگر حصول برکت کے لیے دوبارہ گوش گزار کر رہا ہوں۔ 21واں باب ہے، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ امت پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت و اصلاح اور ان کی صلاح و فلاح کے لیے جیسی جیسی تکلیفیں برداشت فرمائیں، اور اس راہ میں آپ کو جو جو مشکلات درپیش ہوئیں ان کا کچھ حال آپ اس کتاب میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر آپ کو اپنی امت سے جو بے پناہ محبت اور اس کی نجات و مغفرت کی فکر، اور ایک ایک امتی پر آپ کی شفقت و رحمت کی جو کیفیت ہے، اس پر قرآن میں خداوند قدوس کا فرمان گواہ ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول، عزیز علیہ ما عنتم حریص، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت ہی نہایت ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ پوری پوری راتیں جاگ کر عبادت میں مصروف رہتے اور امت کی مغفرت کے لیے دربار باری میں انتہائی بے قراری کے ساتھ گریہ و زاری فرماتے رہتے، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے اکثر آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ حضور سرور انبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو جو مشقتیں اٹھائیں ان کا تقاضا ہے کہ امت پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ہر امتی پر فرض و واجب ہے۔ حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اب کے مقدس حقوق کو اپنی کتاب شفا شریف میں بہت ہی مفصل طور پر بیان فرمایا۔ ہم یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ تحریر کرتے ہوئے مندرج ذیل 8 حقوق کا ذکر کرتے ہیں۔ ایمان بالرسول، اتباع سنت رسول، اطاعت رسول، محبت رسول، تعظیم رسول، مدح رسول، درود شریف، اور 8واں ہے قبر انور کی زیارت۔ ایمان بالرسول، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا، اور جو کچھ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں صدقے دل سے اس کو سچا ماننا ہر امتی پر فرض عین ہے، اور ہر مومن کا اس پر ایمان ہے کہ بغیر رسول پر ایمان لائے ہوئے ہرگز کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں خداوند عالم جل جلالہ کا فرمان ہے کہ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا تو یقیناً ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اس آیت نے نہایت وضاحت اور صفائی کے ساتھ یہ فیصلہ کر دیا کہ جو لوگ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائیں گے
وہ اگرچہ خدا کی توحید کا عمر بھر ڈنکا بجاتے رہیں مگر وہ کافر اور جہنمی ہی رہیں گے۔ اس لیے اسلام کا بنیادی کلمہ یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، یعنی مسلمان ہونے کے لیے خدا کی توحید اور رسول کی رسالت دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اتباع سنت رسول، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی سنت مقدسہ کی اتباع اور پیروی ہر مسلمان پر واجب و لازم ہے۔ رب العزت جل جلالہ کا فرمان ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے رسول فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی لیے آسمان امت کے چمکتے ہوئے ستارے، ہدایت کے چاند تارے، اللہ اور رسول کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کی ہر سنت کریمہ کی اتباع اور پیروی کو اپنی زندگی کے ہر دم قدم پر اپنے لیے لازم الایمان اور واجب العمل سمجھتے تھے، اور بال برابر بھی کبھی کسی معاملہ میں بھی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنتوں سے انحراف یا ترک گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری تمنا، امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے صرف چند گھنٹے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی۔ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی یہ انتہائی تمنا تھی کہ زندگی کی ہر لمحات میں تو میں نے اپنے تمام معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی مکمل طور پر اتباع کی ہے، مرنے کے بعد کفن اور وفات کے دن میں بھی مجھے آپ کی اتباع سنت نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھنی ہوئی بکری۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسی جماعت پر ہوا جس کے سامنے کھانے کے لیے بھنی ہوئی مسلم بکری رکھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہ کھائی، میں بھلا ان لذیذ اور پرتکلف کھانوں کو کھانا کیوں کر گوارا کر سکتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرنالہ، منقول ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا اور اس مکان کا پرنالہ بارش میں آنے جانے والے نمازیوں کے اوپر گرا کرتا تھا۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالہ کو اکھاڑ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ خدا کی قسم اس پرنالہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن پر سوار ہو کر اپنے مقدس ہاتھوں سے لگایا تھا۔ یہ سن کر امیر المومنین نے فرمایا کہ اے عباس، مجھے اس کا علم نہ تھا، اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ میری گردن پر سوار ہو کر اس پرنالہ کو پھر اسی جگہ لگا دیجئے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اطاعت رسول، یہ بھی ہر امتی پر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق ہے کہ ہر امتی ہر حال میں آپ کی ہر حکم کی اطاعت کرے اور آپ جس بات کا حکم دے دیں بال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اس کے خلاف ورزی کا تصور بھی نہ کرے، کیونکہ آپ کی اطاعت اور آپ کے حکام کی آگے سر تسلیم خم کر دینا ہر امتی پر فرض عین ہے،
قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ قرآن مجید کی یہ مقدس آیات اعلان کر رہی ہیں کہ اطاعت رسول کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اور اطاعت رسول کرنے والوں ہی کے لیے ایسے ایسے بلند درجات ہیں کہ وہ حضرت انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ رہیں گے۔ ہر امتی کے لیے اطاعت رسول کی کیا شان ہونی چاہیے، اس کا جلوہ دیکھنا ہو تو اس روایت کو بغور پڑھیے۔ سونے کی انگوٹھی پھینک دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارہ کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تو اپنی انگوٹھی کو اٹھا لے اور اس کو بیچ کر اسے نفع اٹھا۔ تو اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا تو اب میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا، اور وہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ محبت رسول، اسی طرح ہر امتی پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے کہ وہ سارے جہان سے بڑھ کر آپ سے محبت رکھے اور ساری دنیا کی محبوب چیزوں کو آپ کی محبت کے قدموں پر قربان کر دے۔ خداوند قدوس جل جلالہ کا فرمان ہے کہ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے رسول، آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسندیدہ مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت فرض عین ہے، کیونکہ اس آیت کا حاصل مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم ایمان لائے ہو اور اللہ اور رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو
تو اب اس کے بعد اگر تم لوگ کسی غیر کی محبت کو اللہ اور رسول کی محبت پر ترجیح دو گے تو خوب سمجھ لو کہ تمہارا ایمان اور اللہ اور رسول کی محبت کا دعویٰ بالکل غلط ہو جائے گا اور تم عذاب الہی اور قہر خداوندی سے نہ بچ سکو گے۔ نیز آیت کی آخری ٹکڑے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت نہیں، یقیناً بلا شبہ اس کے ایمان میں خلل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنی والہانہ محبت تھی۔ اگر آپ کو اس کی تجلیوں کا نظارہ کرنا ہے تو مندرجہ ذیل واقعات کو عبرت کی نگاہوں سے دیکھیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ ایک بڑھیا کا جذبہ محبت۔ آپ جنگ احد کے بیان میں پڑھ چکے ہیں کہ شیطان نے بے پر کی یہ خبر اڑا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ ہولناک خبر جب مدینہ منورہ میں پہنچی تو وہاں کی زمین دہل گئی، یہاں تک کہ وہاں کی پردہ نشین عورتوں کے دل و دماغ میں صدمات غم کا بھونچال آ گیا اور قبیلہ بنی دینار کی ایک عورت اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے گھر سے نکل پڑی اور میدان جنگ کی طرف چل پڑی۔ راستے میں اس کو اپنے باپ اور بھائی اور شوہر کی شہادت کی خبر ملی، مگر اس نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور لوگوں سے یہی پوچھتی رہی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ جب اسے بتایا گیا کہ الحمدللہ آپ ہر طرح بخیریت ہیں تو اس سے اس بڑھیا کی تسلی نہیں ہوئی اور کہنے لگی کہ تم لوگ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرا دو۔ جب لوگوں نے اس کو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب لے جا کر کھڑا کر دیا اور اس نے جمال نبوت کو دیکھا تو بے اختیار اس کی زبان سے یہ جملہ نکل پڑا کہ کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ ہے۔ بڑھ کر اس نے رخ انور کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے تو پھر ہیچ ہیں سارے رنج و علم، میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ حضرت سمامہ کا اعلان محبت۔ حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم پہلے میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرہ سے زیادہ مبغوض نہیں تھا، لیکن آج آپ کا وہی چہرہ مجھے سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ خدا کی قسم میرے نزدیک کوئی دین آپ کے نزدیک سے زیادہ مبغوض نہ تھا، مگر اب آپ کا ہی دین میرے نزدیک سب دینوں سے زیادہ محبوب ہے۔ خدا کی قسم میرے نزدیک کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مبغوض نہ تھا، لیکن اب آپ کا وہی شہر میرے نزدیک تمام شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ بستر موت پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو ان کی بیوی نے غم سے نڈھال ہو کر کہا کہ واہ حزنا، ہائے رے غم۔ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر موت پر تڑپ کر کہا کہ وَطَرَبَاهُ غَدًا الْقَلْ احبت محمد و حزبہ، واہ رے خوشی، میں کل تمام دوستوں سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے ملوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے باپ، ہماری ماں اور سخت پیاس کے وقت پانی سے بھی بڑھ کر ہمارے نزدیک محبوب ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عشق۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پاؤں سن ہو گیا۔ لوگوں نے آپ کو اس مرض کے علاج کے طور پر یہ عمل بتایا کہ تمام دنیا میں آپ کو سب سے زائد جس سے محبت ہو اس کو یاد کر کے پکاریے، یہ مرض جاتا رہے گا۔ یہ سن کر آپ نے یا محمد کا نعرہ مارا اور آپ کا پاؤں اچھا ہو گیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کدو سے محبت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک درزی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی، میں بھی ساتھ میں تھا۔ جو کی روٹی اور شوربہ آپ کے سامنے لایا گیا جس میں خشک گوشت کی بوٹیاں اور کدو کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے کے اطراف سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے تناول فرماتے تھے، اسی لیے میں اس دن سے کدو کو ہمیشہ محبوب رکھتا ہوں۔ منقول ہے کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے، ان کے سامنے اس روایت کا ذکر آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو بہت زیادہ پسند تھا۔ اس مجلس میں ایک شخص نے کہہ دیا کہ انا ما احب، میں تو اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سن کر حضرت امام ابو یوسف نے تلوار کھینچ لی اور فرمایا کہ جدد الاسلام والا قتلتک، اپنے ایمان کی تجدید کرو ورنہ میں تجھ کو قتل کر ڈالوں گا۔ اللہ اکبر۔ سوتے وقت رسول کی یاد ہے۔ عبدہ بنت خالد بن معدان کا بیان ہے کہ ہر رات حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بستر پر لیٹتے تو انتہائی شوق و اشتیاق کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کبار مہاجرین و انصار کو نام لے لے کر یاد کرتے اور یہ دعا مانگتے کہ یا اللہ، میرا دل ان حضرات کی محبت میں بے قرار ہے اور میرا اشتیاق اب حد سے بڑھ چکا ہے، لہٰذا تو مجھے جلد وفات دے کر ان لوگوں کے پاس پہنچا دے۔ یہی کہتے کہتے ان کو نیند آ جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ محبت رسول کی نشانیاں۔ واضح رہے کہ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کرنے والے تو بہت لوگ ہیں، مگر یاد رکھیے کہ اس کی چند نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ واقعی اس کے دل میں محبت رسول کا چراغ روشن ہے۔ ان علامتوں میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ کے اقوال و افعال کی پیروی، آپ کی سنتوں پر عمل، آپ کی اوامر و نواہی کی فرما برداری، غرض شریعت مطہرہ پر پورے طور سے عامل ہو جانا۔ 2، آپ کا ذکر شریف بکثرت کرنا، بہت زیادہ درود شریف پڑھنا، آپ کے ذکر کی مجالس مقدسہ مثلا میلاد شریف اور دینی جلسوں کا شوق اور ان مجالس مبارکہ میں حاضری۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام ان لوگوں اور ان چیزوں سے محبت اور ان کا ادب و احترام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت و تعلق حاصل ہے، مثلا صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، شہر مدینہ، قبر انور، مسجد نبوی، آپ کی آثار شریفہ و مشاہد مقدسہ، قرآن مجید و احادیث مبارکہ، سب کی تعظیم، توقیر اور ان کا ادب و احترام کرنا۔ نمبر 4،
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی اور ان کے دشمنوں یعنی بد دینوں بد مذہبوں سے دشمنی رکھنا۔ نمبر 5، دنیا سے بے رغبتی اور فقیری کو مالداری سے بہتر سمجھنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف فقر و فاقہ اس سے بھی زیادہ جلدی پہنچتا ہے جیسے کہ پانی کا سیلاب اپنے منتہا کی طرف۔ تعظیم رسول، امت پر حضور علیہ السلام کے حقوق میں ایک نہایت ہی اہم اور بہت ہی بڑا حق یہ بھی ہے کہ ہر امتی پر فرض عین ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ سے نسبت و تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کی تعظیم و توقیر اور ان کا ادب و احترام کرے اور ہرگز کبھی ان کی شان میں کوئی بے ادبی نہ کرے۔ احکم الحاکمین جل جلالہ کا فرمانے والا شان ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ بے شک ہم نے تمہیں اے رسول بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ حضور کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ حضرت علامہ قاضی اعجاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس بات پر تمام علماء امت کا اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالی دینے والا یا ان کی ذات، ان کے خاندان، ان کے دین، ان کی کسی خصلت میں نقص بتانے والا یا اس کی طرف اشارہ کنایہ کرنے والا یا حضور کو بدگوئی کے طریقے پر کسی چیز سے تشبیہ دینے والا یا آپ کو عیب لگانے والا یا آپ کی شان کو چھوٹی بتانے والا یا آپ کی تحقیر کرنے والا بادشاہ اسلام کے حکم سے قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لعنت کرنے والا یا آپ کے لیے بد دعا کرنے والا یا آپ کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرنے والا جو آپ کے منصب کے لائق نہ ہو یا آپ کے لیے کسی مضرت کی تمنا کرنے والا یا آپ کی مقدس جناب میں کوئی ایسا کلام بولنے والا جس سے آپ کی شان میں استخفاف ہوتا ہو یا کسی آزمائش یا امتحان کی باتوں سے آپ کو عار دلانے والا بھی سلطان اسلام کے حکم سے قتل کر دیا جائے گا اور وہ مرتد قرار دیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اس مسئلہ میں علماء امصار اور سلف صالحین کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایسا شخص کافر قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ محمد بن سحنون علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بدزبانی کرنے والا اور آپ کی تنقیص کرنے والا کافر ہے، اور جو اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، اور توہین رسالت کرنے والے کی دنیا میں یہ سزا ہے کہ وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت علامہ قاضی اعجاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ السلام کے متعلقین یعنی آپ کے صحاب، آپ کے اہل بیت، آپ کے ازواج مطہرات وغیرہ کو گالی دینے والے کے بارے میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے صحاب کو گالی دینا یا ان کی شان میں تنقیص کرنا حرام ہے اور ایسا کرنے والا ملعون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس قدر ادب و احترام کرتے تھے اور آپ کی مقدس بارگاہ میں اتنی تعظیم و تکریم کا مظاہرہ کرتے تھے کہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار مکہ کے نمائندہ بن کر میدان حدیبیہ میں گئے تھے تو وہاں سے واپس آ کر انہوں نے کفار کے مجمع میں علل اعلان یہ کہا تھا کہ اے میری قوم، میں نے بادشاہ روم کیسر اور بادشاہ فارس کسرا اور بادشاہ حبشہ نجاشی سب کا دربار دیکھا ہے، مگر خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی تعظیم
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ چنانچہ مندرجہ ذیل مثالوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اصحاب کبار اپنے آقا نامدار کے دربار میں کس قدر تعظیم و تکریم کے جذبات سے سرشار رہتے تھے۔ سر پر چڑیاں۔ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضرین مجلس کے ساتھ حضور علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ کلام فرماتے تھے تو آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ کرام اس طرح سر جھکا کر خاموش اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہا کرتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس وقت آپ خاموش ہو جاتے تو صحابہ کرام گفتگو کرتے اور کبھی آپ کے سامنے کلام میں تنازع نہیں کرتے، اور جو آپ کے سامنے کلام کرتا آپ توجہ کے ساتھ اس کے کلام کو سنتے رہتے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو جاتا۔